إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ذکر الہی مومن کا زاد راہ ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنے کے نقصانات کیا ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو لاحق ہونے والے خسارے اور گھاٹے کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ انتہائی اہم موضوع جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑے پرزور انداز میں ترغیب دلائی، اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں باقی عبادات بھی ذکر کی، ان کے احکام بھی ذکر کیے، لیکن ذکر الہی کا جب بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، ساتھ یہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ باقی عبادات کی لمٹ مقرر کی، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ باقی رمضان کے روزے، ان کا تذکرہ کیا، فرائض کی حد بندی مقرر کر دی، لیکن جب ذکر الہی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تو اس میں کوئی حد بندی مقرر نہیں کی، لا متناہی، جتنا زیادہ ہو سکے، ذکراً کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اور اس کی اہمیت بھی اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا
ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے امت کو بھی یہی ترغیب دلائی، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، دعائیں، اگر آپ ان پہ غور کر لیں تو مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جب اہل ایمان کی قرآن پاک میں تعریف کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے بل لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو چکے ہیں، وہ سارے احکام ان کو معلوم کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ تو بہت لمبا چوڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، یعنی فرائض پر عمل کرنا تو لازمی ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے، جس پر میں ہمیشہ قائم رہوں اور اس پر عمل پیرا رہوں اور اس پر کاربند رہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اعمال میں سے سب سے محبوب عمل کون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ، کہ تجھے موت آئے اس حال میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ان نصوص سے، ان احادیث مبارکہ سے اور آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ لیکن جب ہم اس عنوان کو ذکر کرتے ہیں کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس ٹائٹل کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں الذکر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کسی کو یاد کرنا، ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں کسی کو حاضر رکھنا اور یاد رکھنا، ذکر کا ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا، اپنی زبان کے ساتھ کسی کا ذکر خیر کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا، یہ بھی ذکر کہلاتا ہے۔ تیسرا، کسی کی رضامندی یا ناراضگی کا خیال رکھنا، یعنی اس کے اوامر و نواہی کا خیال رکھنا، یہ بھی ذکر کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ جب ہم اللہ جل شانہ کے ذکر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ذکر الہی سے مراد کیا ہے، تو ذکر الہی سے مراد یہ تمام مفاہیم ہیں کہ انسان اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے، اپنے ذہن و دماغ میں اللہ رب العزت کے احکام کو یاد رکھے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ کون سے امور، کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ جب انسان ان باتوں کا خیال رکھے تو پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مومن کا فطری تقاضا ہے، دلائل اگر نہ بھی ہوں، کتاب و سنت کے دلائل، کتاب و سنت میں یہ ترغیب اگر نہ بھی موجود ہو، عقلی طور پر اور فطری طور پر بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اپنے رب کو سب سے زیادہ یاد کریں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، من احب شیئا
اکثر ذکرہ، جو آدمی جس کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. جتنا کسی کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، اتنا ہی انسان اس کو یاد کرتا ہے. اس کائنات میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہے، اپنے منعم حقیقی کے ساتھ ہے، محسن حقیقی کے ساتھ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، ہمیں دین اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے، صحت مند اور تندرست جسم عطا کیا ہے، ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، دین اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے. اس لیے فطری طور پر تقاضا ہے کہ مومن اپنے رب کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے. اور یہی درس دیا ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من کل شیء ومن الماء البارد علی الظمأ ومن الماء البارد علی الظمأ. اے اللہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ جتنا کہ گرمیوں کے موسم میں سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے اور عزیز ہوتا ہے، انسان اس کی چاہت کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے. جب اللہ رب العزت کی اس قدر محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے تو اس محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ مومن اللہ کو یاد کرے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ عمل اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ سماعت فرمائیے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق خیر لکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، میں کیا آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل تمام اعمال سے بہتر ہے، آپ کے رب کے ہاں بڑا پاکیزہ اور پسندیدہ ہے، درجات کے اعتبار سے بہت بڑا بلند ہے، اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ آپ میدان جہاد میں جائیں، دشمن کو قتل کریں، دشمن آپ کو شہید کریں. اس عمل سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو وہ عمل محبوب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، عرض کرنے لگے، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم نے، ضرور بتلائیے. تو آپ نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا زبان کے ساتھ، اللہ کے احکام پر عمل درآمد کرنا، اللہ کی خوشنودی کے کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا. اسی طرح جب اس قدر یہ اہم عمل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مومن وہ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، آپ نے فرمایا، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر بہ مثل الحی والمیت. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے، اس کے سینے میں نور ایمان ہے، اس کے ایمان میں تر و تازگی ہے، یہ اس کی زندگی کا ثبوت ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، یہ اس کے دل کے مردہ ہونے کا ثبوت ہے، وہ مردہ ہے، میت ہے. اور اللہ رب العزت نے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مومنوں کا تذکرہ تو یہ کیا کہ مومن تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
تم اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور دوسری طرف ان کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو یا تو یاد کرتے ہی نہیں یا بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق نمازوں میں بڑے ڈھیلے ڈھالے، وقت ضائع کر کے آخری وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ ذکر کیا اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، اس کے بعد ذکر کیا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کو یاد کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی اس کے درجات بہت بلند، اور اس کے فوائد کا ذکر کروں گا میں بالاختصار۔ اسی طرح اللہ کو یاد نہ کرنے والا دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف اس کے بارے میں فرما دیا کہ جو تو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ مفلحون ہیں، وہ کامیاب ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے دلوں کو بھی اطمینان حاصل ہے، ان کو روحانی طور پر سکون میسر ہے۔ لیکن جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یا تو وہ منافق ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور بہت کم یاد کرتے ہیں، اور یا پھر وہ غافل لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو ولا تکن من الغافلین، اور یہ غافل لوگوں کا انجام کیا ذکر کیا دنیا میں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمیں یاد نہیں کرے گا، غفلت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا دنیا کے اندر، اس کی سزا یہ ملے گی، ذکر الہی سے غفلت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، ٹینشن، پریشانیاں، ہر طرف سے خوف و ہراس کے سائے اس پر مسلط، بے سکونی، بے اطمینانی، اضطراب اور پریشانی میں اس کی زندگی گزرے گی، یہ دنیا کے اندر۔ اور جب قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بڑے تعجب کے ساتھ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ دنیا میں تو میری اچھی بلی آنکھیں تھیں، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کو وہاں جواب دیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تیرے پاس ہمارے احکام آئے، ہماری آیات آئیں، تو نے ہمارے ذکر کو بلا دیا، ہمارے تعلیمات سے اعراض کیا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا، اسی طرح آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، میرے احکام کو اپنے سامنے رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا خیال رکھو، میں تمہارا دھیان رکھوں گا، تم میرے احکام پر عمل کرو، میرا ذکر کرو، اور میں تمہارے معاملات سارے حل کر دوں گا۔ لیکن اگر اعراض کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہماری مجلسیں بپا ہوتی ہیں، لمبی لمبی مجلسیں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، مسلمان ہیں ہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے تمام بہن بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ مجلس میں ہر قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن لم یذکر اللہ ولم یصلوا علی نبیہم، اس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، الا کان طرۃ علیہم یوم القیامہ، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مجلس بپا ہوتی ہے چند لوگوں کی، اور اس میں ہر بات ہو لیکن اللہ کا ذکر نہ ہو،
وہ مجلس والے جب مجلس سے برخاست ہوتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ، ایسے ہے جیسے کسی مردار گدھے کا گوشت کھا کے یہ لوگ اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مومن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو اوقات، بعض اذکار ایسے ہیں جو بعض اوقات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا نماز کے بعد کے اذکار، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، رات کو سوتے وقت کی دعا، صبح بیدار ہونے کی دعائیں، کھانا شروع کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعائیں، یہ سارے کے سارے وہ اذکار ہیں جو مقید ہیں بعض اعمال کے ساتھ، ان کی بھی پابندی ہر مسلمان پہ لازمی ہے، اور ان کو ہم ہلکا نہ سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے، اور آپ کی سنت کی مخالفت گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا کہ جو آدمی یہ عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کو کیا مقام عطا کرے گا، اس کو کتنی نیکیاں میسر آئیں گی۔ ان اعمال کا تذکرہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ اعمال اللہ رب العزت کو بڑے محبوب اعمال ہیں۔ ویسے تو ذکر اللہ کا قرآن یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار تسبیحات یہ بھی ذکر ہیں، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں ان اذکار کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ پوچھا، بھئی تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ دن میں 1000 نیکی کمائے؟ سب نے کہا جی ہم تو سب چاہتے ہیں کہ 1000 نیکی کمائیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور نیکیوں کی ہی قدر و قیمت ہے آخرت میں، نیکیاں کمانے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں یہ موقع دیا ہے۔ لیکن نیکی ہوتی کیا ہے، نیکی بنتی کیسے ہے، اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ بات تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے باقی عبادات کے طریقے بتلائے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اس کے آداب بھی بتلائے۔ وہ اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ان کی پابندی کرنی چاہیے، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ویسے ہی وہ اذکار کرنے چاہیے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ہم ان کی پابندی کریں گے تو 1000 نیکی کمانا بہت آسان۔ آپ نے فرمایا تسبحون 100، تم 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ، اللہ رب العزت آپ کو 1000 نیکی عطا کرے گا، یا اللہ جل شانہ 1000 گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا احساس اور شعور رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا محسن ہے، تمام نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں، ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے ذکر سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ جب ہم ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روحانیت کو تر و تازگی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب اللہ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کو ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ رب العزت کو جس قدر محبوب ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں ٹینشن، پریشانی، بے سکونی، بے چینی کا علاج آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، اس کے لیے اربوں خرچ کر دیں، کہیں سے میسر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اس کا علاج، روحانی سکون کا علاج، قلبی اطمینان کا علاج اسی مالک نے ہمیں بتلایا ہے جس نے دل کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس مالک نے فرمایا کہیں سے کہیں چلے جاؤ دنیا میں تمہیں یہ علاج میسر نہیں آئے گا۔ علاج میسر آئے گا تو مومنوں کے طرز عمل سے آئے گا، اور وہ طرز عمل بھی اللہ رب العزت نے خود بتایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ مومنوں کو دل کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان میسر آتا ہے، سکون میسر آتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی طریقہ بتلائیے، میں کیا پڑھوں کہ اللہ میری پریشانیاں دور کر دے؟ تو آپ نے فرمایا وہی دعا پڑھا کرو جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ ایک صحابی نے آ کر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ ایک صحابی کو آپ نے پریشانی کا یہ علاج بتایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھا کرو، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو پریشانیاں بھی دور ہوں گی دنیا میں، اور آخرت کے اندر یہ بندہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ، ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو بڑا محبوب بندہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کی قساوت اور سختی دور ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، حضرت جی دل بڑا پتھر ہو گیا، اثر نہیں ہوتا کسی بات کا، کیسے نرم ہوگا؟ فرمانے لگے عذب ہو بذکر اللہ، اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ نرم کرو۔ کیوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے، ذکر اللہ مومن کے دل کے لیے اس طرح لازم و ملزوم ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ روحانیت پر موت واقع ہو جاتی ہے اگر اللہ کے ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اذکار بتلائے، جن میں سے 1-2 کا میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ جمعے کے لیے وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن شب و روز رات دن اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رات کو انسان سویا ہوا ہے اور اچانک بے خوابی، بے چینی ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، اٹھ جاتا ہے، تو یہ شخص رات کو اگر وضو کر کے سویا ہے تو آپ نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے۔ تو جب رات کو اٹھے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کر پھر وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کہتا ہے، یا پھر کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اگر اٹھ کر ہمت کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے، قبلت صلاتہ، اللہ اس کی نماز کو ضرور قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی نماز کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 قسم کے انعامات دیتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ، 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے صبح کے وقت۔ اسی طرح شام کے وقت اللہ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ ایک انعام تو یہ کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارا دن صبح سے لے کر شام تک شیطان کی شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کا 5ویں نمبر پر اس کا وہ عمل اس دن سب کے عمل سے افضل ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی اس جیسا عمل کر لے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر اذکار، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار، جو آدمی صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، شام تک اس کی موت آ جائے تو فطرت اسلام پر آئے گی، اگر شام کو پڑھتا ہے صبح تک اس کی موت آ جائے تو فطرت اسلام پر آئے گی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کلمات اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور بہت پیارے ہیں۔ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اللہ کو بہت پسند، زبان سے ادا کرنے بہت آسان، اور قیامت کے دن جب ان کو تولا جائے گا میزان میں تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح باقی جو اذکار کی کتابیں ہیں، جو مستند کتابیں ہیں، ان کے اندر اذکار لکھے ہوئے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں گے اور اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے گا، جس سے ایک تو ہماری زبان لغویات سے بچ جائے گی، دوسرا اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی، دنیا کے اندر ہمارے احوال بدل جائیں گے، اللہ کی عبادت کا دل میں شوق پیدا ہوگا۔ جب یہ چیزیں میسر آ جائیں تو انسان دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، ایک حاجی نواز صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ جل شانہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے سید جنید احمد، میری والدہ 23 فروری کو سے ICU میں ہے، کومے کی حالت میں ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرے بھتیجے کے لیے بہت دعا کریں، وہ انگلینڈ میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اللہ اس کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ایک 5 سالہ بچی پاکستان میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ اس بچی کو بھی شفاء عطا فرمائے۔ سیف اللہ صاحب کی صحت و زندگی کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔